السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول درد دل کی تو دوا کی قسط نمبر 30۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ جاؤ تم سمین کو بلا لاؤ ذرا، ابھی تک اپنے روم سے ہی نہیں نکلی۔ ناشتے کے وقت ٹیبل پر سب جمع تھے سوائے سمین کے۔ سب سے پہلے بڑی ماں کو ہی خیال آیا تھا، انہوں نے ملازمہ کو سمین کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ الیار بالکل چپ سا بیٹھا تھا، اس کا دل جو دکھا چکا تھا، اب کیسے اس کا سامنا کرے۔ ملازمہ سر ہلا کر مڑی تو بڑی ماں نے پھر سے پکار لیا، سنو، اسے کہنا بڑی ماں بلا رہی ہیں، میرا کہنا سمین ٹالے گی نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اس بار سب کو دیکھا، سوائے نیلم کے کوئی اور نہیں مسکرایا تھا، الیار بھی نہیں۔ ایلی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ الیار کی سنجیدگی آنکھوں میں چھائی بے تحاشا سرخی، کچھ غلط ہوا ہے، یہ انہیں اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا۔ جی پھپھو، ایک دم فرسٹ کلاس۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس نے ممی اور ڈیڈ کو بھی دیکھا، وہ دونوں ہی لاتعلقی سے ناشتے میں لگے ہوئے تھے۔ بڑی ماں جی، سمین بی بی اپنے روم میں نہیں ہے، ملازمہ اچانک کی بدحواس سی وہاں آ کر گھبراہٹ سے سب کو دیکھ کر بولی۔ کچھ دنوں پہلے بھی سمین بی بی ایسے ہی غائب ہو گئی تھی اور پھر زخمی سے پچھلے لان میں ملی تھی۔ روم میں نہیں ہے؟ کہاں گئی وہ؟ سب سے پہلے بدحواس ہو کر الیار اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا۔ فائق صاحب اور نگار کو چھوڑ کر سب کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ شروع ہو گیا پھر ایک نیا ڈرامہ۔ نگار نے دل میں ہی سوچا، کہاں نہیں، بس اطمینان سے ٹوسٹ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھی۔ کہیں پھر سے الیار سہم سا گیا، ایک بار دل پھر سے ڈر سے سکڑنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اسے ڈھونڈنے جانا چاہتا تھا کہ بیٹھ جاؤ ایلی، سمین کہاں ہے میں جانتا ہوں۔ فائق صاحب کی سنجیدہ مگر پرسکون آواز پر الیار نے جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، کہاں ہے سمین؟ وہ پریشان سا ہوا، اسے مبین لے گیا۔ سمین کی حالت اچھی نہیں تھی، وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ اسے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، سو میں نے اسے بھیج دیا۔ وہ سکون سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے الیار کی رنگ بدلتی صورت دیکھے بغیر اسے اطلاع دے رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ڈیڈ، وہ مجھ سے ملے بنا، مجھ سے پوچھے بغیر کیسے؟ ہو آر یو الیار؟ انہوں نے ایک دم سے الیار کو ساکت کر دیا۔ وہ تم سے کیوں پوچھتی؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ رات تمہارے ایسے سلوک کے بعد وہ تم سے پوچھنے یا بتانے آتی؟ تم اپنی ماں کو بس سنبھالو۔ اتنا تلخ لہجہ، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ الیار چپ سا انہیں دیکھ کر رہا تھا۔ بڑی ماں، ثاقب اور نیلم، اب سب کو یقین ہو گیا رات کچھ نہ کچھ ہوا ہے جو الیار اور فائق صاحب کے درمیان پہلی بار تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مت بھولو الیار، وہ تمہاری پابند نہیں کہ جب تم چاہو اسے اپنی مرضی سے وہ کام کروا لو جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ نگار کی طرف دیکھتے ہوئے وہ الیار سے سختی سے بات کر رہے تھے۔ خیر، مبین بہت یاد کر رہا تھا اپنی بیٹی کو، اس لیے اب وہ وہیں رہے گی، اسے وہاں بہت سکون ملے گا، کیونکہ ایک مبین کی محبت کے علاوہ اسے کوئی اچھے سے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، بے لوث چاہتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، انسان درد میں انہیں ہی یاد کرتا ہے۔ وہ جو کچھ بول رہے تھے الیار سر جھکائے بس ٹوسٹ کے ٹکڑے کرتا ہوا خون ہوتے ہوئے دل سے سن رہا تھا۔ نیلم، ثاقب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے اور بڑی ماں اپنے ایلی کے درد پر تڑپ رہی تھی۔ اچھا کیا نا چلی گئی، اب گھر میں سکون سے دن گزریں گے۔ نگار کی تو خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، چہک کر سب کے چہرے دیکھے۔ الیار بس ایک نگاہ ان کی خوشی دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دن بھی بہت سکون سے گزریں گے، ہر وقت کی بے عزتی سے جو وہ بچ گئی ہے۔ فائق صاحب الیار کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ وہ ان سے کیا شکایت کرتا جب وہ خود قصوروار تھا؟ الیار کی آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی تھی، وہ پلٹ کر چلے ہی جانا چاہتا تھا۔ ارے سمین بی بی تو یہیں ہے! اچانک سے ملازمہ سمین کو دیکھ کر خوشی سے چلائی۔ الیار نے جھٹکے سے مڑ کر ادھر دیکھا، وہ سر پر دوپٹہ لپیٹتی ادھر سے گزر رہی تھی۔ ہائے میری سمین، تم یہیں ہو؟ نیلم بے انتہا خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے اس سے لپٹ گئی۔ الیار منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کہاں جانا ہے، کل وہیں اسٹڈی میں ہی سو گئی تھی، ابھی آنکھ کھلی تو روم میں جا رہی تھی۔ وہ نیلم کے محبت بھرے مظاہرے پر حیران ہوتی آہستہ سے بولی اور نیلم سے الگ بھی ہوئی۔ انکل بول رہے تھے تم اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہو۔ نیلم مڑ کر فائق صاحب کو دیکھتی بہت حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ سمین کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں بولے۔ رات اس کے پاس آئے اور اسے روتے دیکھ کر بس اتنا کہا، وہ جا کر اسٹڈی کے ساتھ ملک روم میں جا کر سو جائے، تو وہ ان کے حکم پر چلی گئی تھی۔ اب بھابھی یہ کیا سنا رہی تھی؟ نہیں، بابا کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟
وہ کہاں ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ وہ نیلم کو معصومیت سے بتا کر سب کی طرف دیکھنے لگی۔ چپ سے کھڑے الیار نے فائق صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر بس مسکرائے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہوں نے ایسا سنگین مذاق اس کے ساتھ کیوں کیا۔ شاید وہ اسے جتانا چاہتے تھے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اگر آئندہ اس نے سمین کے ساتھ ایسا کیا، مگر انہیں ایک دم سے سمین کا خیال کیسے ہو گیا؟ وہ الجھ سا گیا۔ فائق، تم سے ایسے مذاق کی مجھے امید نہیں تھی، بڑی ماں نے نرمی سے بول کر ان کی شکل دیکھی۔ سوری آپا، بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک نگاہ تیوری چڑھایا نگار کو دیکھا اور ابھی تک حیران پریشان الیار کو۔ میں آفس میں تمہارا ویٹ کروں گا، جلدی سے پہنچنا۔ شفقت بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے نکل گئے۔ بھابھی میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ان کے جاتے ہی سمین بھی نیلم سے کہہ کر تیزی سے مڑ کر اپنے روم کی طرف آ چکی تھی۔ اب اسے الیار کو کوئی موقع ہی نہیں دینا تھا کہ وہ اس سے صفائیاں پیش کرے یا پھر اس سے اپنی محبت سے بہلا لے۔ سمین اپنے روم میں آ کر ڈور لاک کر کے وہ سیدھے بیڈ پر گری تھی۔ نیند تھی کہ اب بھی آ رہی تھی، اور رات جو وہ بہت روئی تھی، سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اپنے دل و دماغ سے الیار کا خیال بھی چھٹک کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ ساری تلخ سوچوں سے غافل ہو کر سو چکی تھی۔ کچھ چاہیے سمین بی بی؟ سمین کو کچن میں آتے دیکھ کر ملازمہ نے فوراً اپنی خدمت پیش کی۔ تم اپنا کام کرو، مجھے بھوک لگی ہے، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ وہ بس ہلکے سے مسکرا کر اپنے لیے فریز سے فروزن سنیکس نکالنے لگی۔ ملازمہ نے افسوس سے اداس سے سمین کو دیکھا۔ 2 دنوں سے وہ بہت چپ چپ سے رہنے لگی تھی۔ سب چلانا ولانا، ہر وقت چھوٹے صاحب سے لڑنا، سب چھوڑ دیا تھا۔ بلکہ چھوٹے صاحب کو تو دیکھتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ کتنی محبت تھی سمین بی بی اور چھوٹے صاحب میں، ہر وقت گھر میں رونق رہتی تھی۔ ملازمہ سوچ کر سمین کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اداس مگر کتنا حسین صورت، وہ تو بہت ہی فدائی تھی اس کے حسن کی۔ بی بی جی آپ اتنی چپ کیوں رہتی ہیں اب؟ ملازمہ سے رہا نہیں گیا تو پوچھ ہی لیا۔ چپ کہاں ہوں، بولتی تو ہوں تم لوگوں سے، بھابھی اور بچوں سے۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی اور مائکرو ویو میں رول والی پلیٹ ٹرے میں رکھ کر اندر ڈالی۔ نہیں جی، پہلے جیسی نہیں بول رہی نا، چھوٹے صاحب سے لڑتی بھی نہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہوئی۔ شاید لڑنے کو کچھ بچا ہی نہیں، کس بات پر اب لڑوں؟ چولہے پر رکھے ٹی پین میں ابلتے دودھ میں پتی ڈالتے ہوئے وہ کہیں کھوئی تھی جیسے۔ بی بی جی چائے ابل گئی ہے۔ چائے ابلنے لگی تو ملازمہ نے اسے متوجہ کیا۔ سمین نے چونک کر چولہا دھیما کیا۔ بی بی جی قسم سے آپ اداس اچھی نہیں لگتی، ہنستی مسکراتی اور بھی حسین لگتی ہیں۔ ملازمہ سچ میں اس کے لیے فکر مند تھی۔ ارے پاگل، ہر وقت بولوں گی تو سب پاگل سمجھ لیں گے۔ وہ 17-18 سال کی ملازمہ کے سر پر چپت لگا کر اپنے کپ میں چائے انڈیلنے لگی، پھر جلدی جلدی وہیں کھڑے کھڑے رول سوس کے ساتھ کھا کر ایک بچا آدھا رول منہ میں دبا کر اپنے چائے بھرا مگ لے کر کچن سے باہر نکل آئی۔ کچن سے سیڑھیوں کی طرف آتے ہوئے منہ میں دبا رول گلے میں پھنسا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے الیار اور فائق صاحب بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ الیار کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ اس رات کے بعد آج تنہا دکھائی دی تھی۔ وہ اپنے روم میں گھس جانا چاہتی تھی، مگر وہ لوگ سیڑھیوں پر ہی ٹھہر گئے۔ السلام علیکم۔ اپنے منہ میں دبا رول باہر نکال کر اس نے آہستہ سے فائق صاحب کو ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ جواب تو الیار نے دیا۔ وہ تو اسے بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ چائے پئیں گے؟ ان کے اس طرح غور سے دیکھنے پر وہ اتنا نروس ہوئی کہ ہاتھ میں لیا مگ گھبرا کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ تھینکس۔ سمین تو حیرت سے مرنے کے قریب ہو گئی جب انہوں نے نہ صرف کپ تھاما بلکہ اسے مسکرا کر دیکھا بھی۔ وہ وہیں گنگ سی ہو کر انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ خود الیار کو بھی انہوں نے جھٹکا دیا تھا، مگر فی الحال وہ ان کے بدلتے رویے پر غور کرنے کے بجائے موقع سے ہاتھ آگے سمین کو منانا چاہتا تھا۔ مجھے بھی چائے ملے گی؟ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی بنی اسپیشل چاہ کے ساتھ۔ ان کے جاتے ہی الیار ریلنگ سے لگ کر اس کے راستے میں جم کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں بے انتہا محبت لیے۔ سوری، میرا اب چائے بنانے کا موڈ نہیں، اور دیکھو میں نے سوری کر بھی دیا، اب تمہیں برا بھی نہیں لگے گا نا؟ وہ بہت تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سادگی سے بولی تھی۔ الیار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس دن کے بعد سے سمین کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ وہ نہ لڑ رہی تھی نہ کچھ کہتی تھی، بس سادگی اور سنجیدہ سا انداز۔ نہ اسے خود سے کچھ کہنے دیتی، نہ اسے معذرت کا موقع دے رہی تھی، مگر آنکھوں میں دکھ کی نمی لیے وہ اسے دیکھتی اور الیار اندر تک کٹ جاتا۔ اس کی ایک جذباتی غلطی نے سمین کو اس سے بہت دور کر دیا تھا۔ پلیز سمین، مجھے اپنی چپ کی مار مت مارو، اس بار معاف کر دو پلیز۔ پلیز الیار، رہنے دو، میں نے کر لیا یقین، تم کیوں بار بار مجھ سے معافی مانگتے ہو؟ غلطی تو میری ہے نا، میں نے اپنی حیثیت بھلا دی تھی۔ میں بھول گئی تھی میں بیوی ہوں اور وہ ماں، وہ غلط بھی کریں گی تب بھی جھکنا بیوی کو ہی پڑے گا۔ میں نے زیادہ خوش فہمیاں۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی، شاید گلے میں آنسو اٹکے تھے۔
الیار آنکھوں میں دکھ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین نے مشکل سے اسے اپنے آنسوؤں کو نیچے اتارا۔ خیر، آئی ایم سوری الیار، اب میری زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں اس دن کی بدتمیزی پر اور اس سے پہلے کی بھی۔ اب پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے اب اپنے دل کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ بہت عاجزی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ الیار کے دل میں ایک تیر سا چبھک گیا۔ احساس شرمندگی سے آنکھیں جھک گئیں۔ نگار کے معاملے میں کچھ ٹچی سا تھا، یا شاید یہ ٹھکرانے والا طعنہ اس کے دل میں لگتا تھا۔ پلیز سمین، ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ تمہاری یہ اداسی مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے۔ تڑپ کر اس کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر وہ بہت درد سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اور نہیں الیار، اب اور نہیں۔ سمین اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کھینچ کر نکالتی پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ مجھ سے اور نہیں سہا جاتا، بار بار اعتبار ٹوٹنے کا دکھ میرے دل کو کاٹ ڈالتا ہے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو الیار، پلیز مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے بولتی، پھر بجائے اپنے کمرے میں جانے کے پچھلے لان کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہیں سمین، میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اپنی محبت کی قسم، تمہیں دکھ دیا ہے نا تو اس دکھ کو ختم کیے بغیر چین سے نہیں رہوں گا۔ ایک عزم سے ارادہ کر کے وہ اس کے پیچھے لان تک آیا تھا، جہاں وہ ایک طرف سوئمنگ پول کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ الیار آ کر اس کے قریب اسی کی طرح دوزنو ہو کر بیٹھ گیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی سمین، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ الیار نے جھٹکے سے اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ سمین نے روتی آنکھوں سے اس بے درد کو دیکھا جو درد بھی دیتا ہے اور مسیحائی کا مرہم لے کر درد کی دوا بھی بن جاتا ہے۔ مجھے نہیں سننا تمہاری کوئی بھی بات۔ تم میرے درد کی دوا بن کر پھر سے مجھے درد ہی دو گے۔ اب نہیں سننی تمہاری بات۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے میرے حال پر چھوڑ نہیں دیتے؟ وہ درد سے پھٹتی آواز میں چیخی۔ نہیں چھوڑ سکتا تمہارے حال پر۔ چھوڑ دیا نا تو وہ دن میرا آخری دن ہوگا۔ میری زندگی اسی دن ختم ہو جائے گی۔ اس کے بازوؤں کو تھامے تھامے وہ آنکھوں میں بے تحاشا درد لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم مجھ پر ایک اور احسان کرو، میرے سامنے مت آیا کرو۔ اپنے آنسو پی کر وہ اس بار بے رحمی سے الیار کو دیکھتی بولی تھی۔ مجھے دیکھے بغیر رہ لو گی؟ مجھے نہیں پاؤ گی تو سانسیں چلیں گی تمہاری؟ الیار نے اس کا بازو چھوڑ کر سمین کا چہرہ تھام لیا۔ تم پاس ہوتے ہو تو بھی تو درد ہی ملتا ہے ایلی، تمہارے ساتھ بھی تو دم گھٹتا ہے اب۔ الیار کے ہاتھوں نے بے جان ہو کر سمین کا چہرہ چھوڑ دیا۔ وہ بہت سفاکی سے اس کا دل کاٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں درد دیتا ہوں نا تو چلا جاتا ہوں اب۔ زندگی بھر تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، بلکہ میرے ساتھ سے تمہارا دم گھٹتا ہے اس لیے ایسا کرتا ہوں، اس بار میں اپنی جان لے کر دیکھتا ہوں۔ الیار تیزی سے اٹھ کر پیچھے کھسکتے ہوئے سمین کے حیران پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ الیار اسے دیکھتے ہوئے اسی پول میں سیدھے سیدھے خود کو گرا چکا تھا۔ ایلی! وہ چیخ کر پول کے پاس آئی تھی۔ وہ ماہر تیراک تھا، مگر اس طرح پانی کے اندر بغیر کسی حرکت کے ڈوبے رہنے سے تو وہ کب تک سانس لے سکتا تھا، مگر جب کہ اس کا مرنے کا ارادہ ہو۔ ایلی! ایلی مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں کہتی تمہیں ایلی کچھ، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی میں تمہارے بنا۔ وہ پول کے کنارے گھٹنوں کے بل گری، ٹھہرے ہوئے پانی میں ہاتھ مارتی روتی ہوئی چلا چلا کر بولتی جا رہی تھی۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، اسے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایلی پلیز، پلیز باہر نکلو ایلی، آئی لو یو ایلی، لو یو، مجھے معاف کر دو، باہر آ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے سب غصے سے کہا ہے، تمہارے بنا میری سانسیں تھم جائیں گی، آ جاؤ ایلی، باہر آ جاؤ۔ بری طرح سے روتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح اسے پکار رہی تھی، مگر پانی میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہو رہی تھی۔ چاروں طرف سے سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئی جب پانی کی سطح پر اس نے اس کی ٹائیں ابھرتے دیکھی۔ ایلی! سمین کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بنا سوچے سمجھے پانی میں کود چکی تھی، مگر اسے تیرنا ہی نہیں آتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ خود بھی ڈبکی لگا کر پانی میں غرق ہو جاتی، دو ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام کر پانی کی سطح پر کھڑا کر دیا تھا۔ ایلی! سمین بمشکل سانس لے کر آنکھیں کھول کر سامنے دیکھ رہی تھی، جو ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اور آنکھوں میں ڈھیروں روشنیاں بھرے اسے کمر سے تھامے زندہ سلامت پانی میں کھڑا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے یکٹک دیکھتی رہی، پھر سمین بے قابو ہو گئی اور وہ اس سے لپٹ کر دھواں دھار رونا شروع ہو چکی تھی۔ اب بولو، اب بھی چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اب بھی میرا ساتھ دم گھٹنے کی وجہ سے ہے؟ اس کے پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اب سنجیدہ تھا۔ سمین نے تڑپ کر اس سے الگ ہو کر الیار کا چہرہ دیکھا، پھر روتے ہوئے نہ میں سر ہلا کر پھر سے اس کی گردن میں بازو باندھ کر وہ لپٹ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ الیار نے نم آنکھوں سے اسے خود میں سمیٹ لیا، اس کے بالوں پر اور پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ غمگین بھی تھا اور خوش بھی۔ مجھے پانی سے باہر نکالو اب۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو خود ہی چپ ہو کر بولی تھی، البتہ اس کے شانے پر چہرہ رکھا تھا۔
جو حکم، خوشی سے بھرپور انداز میں بول کر وہ اسے لیا تیرتا پول کے کنارے تک آ گیا۔ سمین تیزی سے باہر نکلی تھی۔ الیار اپنے بالوں سے پانی چھٹک کر باہر نکل آیا۔ سمین اب تو معاف کر دیا نا؟ پول کے کنارے کھڑی سمین کے ہاتھ تھامے۔ 1 منٹ، ابھی بتاتی ہوں۔ سمین نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے اور جھک کر سلیپر اٹھائی۔ یہ لو، یہ ہے معافی۔ وہ اس پر چپل لیے پل پڑی تھی۔ الیار اپنا بچاؤ کرتا ہنستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ میری جان نکالتی اور معافی مانگ رہا ہے کمینہ، اب تو مر بھی جاؤ گے نا تو بھی میں تم سے نہیں بولنے والی، میں دھوکے باز انسان۔ اسے جب پکڑ نہیں پائی تو وہ تھک کر غصے سے چلائی۔ اپنی سلیپر پھینک کر وہ وہاں لگی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ الیار نے پیار سے اسے دیکھا، پوری بھیگی ہوئی وہ جیسے کوئی کھلتا ہوا کنول لگ رہی تھی۔ اسی طرح پیار سے دیکھتے ہوئے الیار آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ لو، مار لو، جتنا مارنا ہے، تمہارا دل دکھایا ہے نا، دل بھر کر مار لو، چاہے 100 بار یا 1000 بار۔ اس کے ہاتھ میں سلیپر دیکھ کر وہ سمین کے گھٹنوں پر سر رکھ کر فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ سمین نے سلیپر پھینک کر بس اس کے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا تھا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں سمین، میرا تمہارا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس دن بس میں اتنا چاہتا تھا کہ تم ممی سے سوری کر لو۔ اس کے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے اس کی آواز دھیمی تھی۔ سمین، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا سوری کرو کہ وہ میری ممی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ تم سے بڑی ہیں۔ ان کی جگہ پر ڈیڈ، پھپھو یا کوئی بھی ہوتا، میں تم سے یہی کہتا سمین۔ وہ ہمارے بڑے ہیں سمین، وہ جو کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ، مگر ہمیں تو ان کے جیسا بن کر وہ نہیں کرنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے اسے سمجھاتا ہوا وہ اس بار اس کے زانوں سے سر اٹھا سمین کو دیکھنے لگا۔ سمین بس سر ہلا کر ہلکے سے مسکرائی تھی۔ الیار مطمئن سا ہو کر پھر سے اس کے گھٹنے پر سر رکھ چکا تھا، مگر اس بار سمین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں پہنی اس انگوٹھی کو دیکھا جو اس نے دی تھی اور اب سمین کی انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ اسے گھماتے ہوئے وہ پھر بولنا شروع ہوا تھا۔ ممی نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے یا کر رہی ہیں، مجھے اس کا بہت دکھ ہے، افسوس ہوتا ہے، تکلیف بھی، اور بہت برا بھی لگتا ہے، مگر وہ میری ممی ہے سمین، ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، اور سمجھانا چاہوں تو وہ سمجھ نہیں سکتی۔ جانے کیوں اب ان کی نفرت دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ نفرتوں کے کھیل بہت اندھے ہوتے ہیں سمین، سارے رشتے۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ سمین نے بس ایک آہ بھر کر الیار کے سر کو سہلایا۔ میں بدتمیزی نہیں کروں گی ان سے، اس بار بہت آہستہ سے اس نے کہا تھا۔ نہیں، تم ممی کی غلط بات پر بول سکتی ہو، مگر یہ تانا وانا دینا تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ میری سمین تو بہت معصوم ہے، اس کا دل جتنا صاف ہے، زبان کیوں کڑوی کرے وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ بس بار بار ان کی بات پر مجھے غصہ آ جاتا ہے، تمہیں تو معلوم ہے میں غصے میں ذرا سا پاگل ہو جاتی ہوں۔ سمین نادم سی ہو کر سر جھکا گئی، قریب بیٹھے الیار کی شرٹ کے بٹن چھوئے۔ مجھے معلوم ہے میری پاگل سی محبوبہ کی ساری عادتیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ تمہیں بتاؤں سمین، یہ ٹھکرانے والا واقعہ، تانا، پتہ نہیں کیوں سمین مجھے ممی کی بے بسی لگتا ہے۔ تم شاید کہو انہوں نے بھی تو مجھے ایسا تانا دیا تھا تو پھر۔ اس کے درست اندازے پر سمین اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بھی وہی تانا ملا سمین، مگر حقیقت تمہیں معلوم تھی کہ تم الیار کی جان ہو، اس کا عشق ٹھکرانے کا بس دکھاوا ہے، اس لیے تمہیں بس غصہ آیا ہوگا، مگر تم نہیں جانتی سمین یہ ٹھکرانے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ بچپن سے میں نے دیکھا ہے ممی کو دونوں مرد سے محبت جیسی چاہ آنکھوں میں چھپائی۔ وہ لبوں سے نہ بولی، مگر ان کی آنکھوں میں محبت کی بھیک ہمیشہ تھی، مگر نہ میرے ڈیڈ نے انہیں محبت دی، نہ تمہارے ڈیڈ نے۔ الیار کی آنکھوں میں نگار کے لیے جو تڑپ تھی، جو درد تھا، وہ دکھ سمین نے بھی اپنے دل میں اترتے محسوس کیا تھا۔ آج اسے بھی نگار سے پہلی بار ہمدردی ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں سمین ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے کارناموں سے بچوں کی زندگی پر کیا اثر ہوگا، ان کے دل و دماغ پر کیا گزرے گی۔ ایک دوسرے سے لڑتے، اپنے اپنے دلوں کی نفرت انڈیلتے، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ میں اب بھی اندر سے ایک خوفزدہ بچہ بن جاتا ہوں جب محبتوں کے بغیر جینے کا سوچوں۔ اس کی درد سے تڑپتی آواز اس بار سمین نے الیار کا چہرہ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنا چہرہ وہاں رگڑتا سمین سے لپٹا تھا۔ اپنی نازک مرمری مگر محبت کی طاقت سے بھرپور باہوں میں اس نے الیار کے سر کو سنبھالا ہوا تھا، جھک کر کئی بار اس کے گیلے بالوں والے سر کو چوم بھی رہی تھی۔ تم سے کبھی محبتیں دور نہیں رہ سکتی ایلی، تم سراپا محبت ہو، اور جو دوسروں میں بھی محبت بانٹیں وہ کیسے خالی دامن ہو سکتا ہے۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے اس نے جھک کر پھر سے نم بالوں کو چوما تھا۔ سمین کی محبت کا سہارا الیار اندر تک شانت ہو گیا۔ آئی لو یو سمین، مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرنا، اب مجھ سے بدگمان ہو کر ناراض مت ہونا۔ سمین کے سینے سے لگا وہ اسے اور لپٹا تھا۔
اس سے بھی زیادہ محبت کروں گی ایلی۔ اس نے الیار کا چہرہ اٹھا کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرایا تھا، پھر اس سے الگ ہو کر اس کا معصوم چہرہ دیکھا۔ شکر ہے ہماری لڑائی تو ختم ہوئی۔ خوشی سے چہک کر اس نے پھر سے سمین کے ہاتھ تھام لیے۔ ہماری دوستی ابھی نہیں ہوئی ہے، پہلے والی لڑائی تو چل ہی رہی ہے۔ اتنا مجھے تڑپایا ہے، چڑھایا ہے، اس کا کیا؟ سمین کو جیسے یاد آیا، اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ جھوٹی ناراضگی سے دور ہٹی تھی۔ تو اس بار تم پہل کرو گی تو ہی میں مناؤں گا۔ الیار آرام سے وہیں اس کی گود میں پیر رکھ کر اطمینان سے لیٹ گیا۔ میں کوئی پہل نہیں کروں گی، غلطی تمہاری، تم مناؤ۔ ناک چڑھا کر وہ اس کے پیر چھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ گیلے کپڑوں سے اب الجھن ہو رہی تھی، جانے کے لیے مڑی بھی تھی۔ کہاں چلی؟ الیار نے فوراً اس کا گیلا آنچل تھام کر کھینچا تھا۔ سمین کے سنبھالتے سنبھالتے بھی آنچل سرک کر اس کے شانوں سے کھسکتا الیار کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس کا بھیگا بدن اپنی ساری رونمائی لیے ہوئے الیار کے سامنے تھا، جو بجلی بن کر اس پر گرا۔ بدتمیز، کبھی تو جگہ دیکھ لیا کرو۔ غصہ ہوتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لینے کے لیے اس پر جھکی۔ جب تم ایسی قیامت بنی ہو تو جگہ ماحول سب بن جاتا ہے۔ دوپٹہ لینے کے لیے جھکی سمین کو دوسرے ہی پل کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر کھینچ لیا۔ ایلی کچھ تو شرم کرو، اس وقت کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے۔ اس کے اس طرح سے کھینچنے پر سمین گھبرا کر اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے کے لیے جلدی سے بولی، اپنے ہاتھ اس کے سینے پر ٹیک کر اٹھنا بھی چاہا۔ کسی کی کوئی پرواہ نہیں جان۔ سینے پر رکھے سمین کے ہاتھ جکڑ کر اسے اپنے سینے میں جکڑ لیا۔ چہرہ بڑھا کر نم ہوتے گالوں پر بڑی بے خودی سے اپنے سلگ اٹھے ہونٹ پھیرے۔ تمہیں نہیں پر مجھے ہے۔ دانت پر دانت جما کر اپنے آپ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سب لوگ غائب ہو جائیں گے۔ الیار نے اس کی کمر اور بھی جکڑ لی۔ ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی وہ آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ قسم سے بہت بے شرم ہو گئے ہو، اور مجھے نہیں کرنا آنکھیں بند۔ معافی تک تو مانگی نہیں ابھی تک۔ اتنا مجھے چڑھا چڑھا کر جلایا، ساری کوششیں بیکار گئیں تو اس نے اس بار اس کے بازو، اس کے کاندھے اور سینے پر ہر جگہ مکے مارنے شروع کیے۔ پورے کا پورا اپنا آپ سونپ رہا ہوں، معافی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے پیار کر کے ٹھنڈک دے دو چلے دل کو۔ اس کی مار کھاتا پھر بھی اسی والہانہ محبت سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین کے دل کے سارے تار بج اٹھے تھے اس ایک محبت سے۔ مارنا چھوڑ کر اس نے اس بار اس کے شانے پر سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر تھوڑی ٹیکی۔ پہلے مجھے مناؤ اچھے سے، کان پکڑ کر معافی مانگو۔ بڑے ناز سے الیار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منہ بنایا۔ آنکھوں میں خماری ایسی تھی کہ الیار کو زیر کرتے۔ وہ بعد میں، پہلے میرا حق۔ اور ان آنکھوں کی خماری سے تو وہ زیر ہی ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی گرفت سمین کی کمر پر سخت کر دی۔ مطلب ہی نہ ہو تو۔ وہ اسے منہ بنا کر ناک چھڑا کر دیکھنے لگی۔ اپنی بیوی سے مطلب نکالنے میں کیسی پریشانی، سارے حق جو اپنے پاس محفوظ ہیں۔ الیار کی آواز ہی نہیں، آنکھیں بھی بہک رہی تھیں۔ ہاتھوں کی حرکت اور بھی گستاخ ہوئی۔ سمین سب بھول ہی جانا چاہتی تھی، مگر جگہ اتنی غیر مناسب تھی کہ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا۔ ایلی مجھے چھوڑو، سردی لگ رہی ہے، مجھے جانے دو۔ سچ میں اب سردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ گیلے کپڑوں سے الجھن الگ۔ تو مجھے اوڑھ لو، بوجھل آواز میں کہہ کر اس نے ایک پلٹی کھائی تھی۔ اب سمین اس کے نیچے اور الیار اس کے اوپر تھا۔ اپنا سارا بھار اس کے نازک بدن پر ڈال کر سمین کا چہرہ دیکھا۔ ہٹو مجھ پر سے، اتنے بھاری ہو۔ سمین نے ہاتھ پاؤں چلا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ سردی ہی تو دور کر رہا ہوں تمہاری محبت کی تپش سے۔ سمین کو ان آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگا تھا۔ پہلے بھیگا بھیگا کر کے مارو، پھر سردی دور کرو۔ پٹ سے آنکھیں بند کرتے خود کو سنبھالتی وہ مشکل بولی۔ الیار نے جھک کر ان بند آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ بھیگی ہوئی تو میرے سر پر چڑھ جاتی ہو، میں سارے ہوش بھولنے لگتا ہوں۔ بند آنکھوں سے بولتا وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ بس ایسے وقت اور باقی ٹائم کیا؟ سمین نے فوراً آنکھیں کھول کر اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر خفا نظروں سے دیکھا۔ باقی وقت میرے دل پر میری ملکہ بن کر رہتی ہو۔ ہم تو بس غلام ہیں آپ کے، الیار نے عشق میں ڈوب کر جواب دیا تھا۔ مدہوشی سے پر خماری میں چور ہوتی محبتوں سے بھری آنکھوں نے ایک دوسرے کو پیام پہنچایا تھا۔ سمین نے بے اختیار ہو کر اچک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ اس کا اظہار الیار نے شدت سے ان لبوں کو قید کرتے ہوئے اپنے پیاسے دل کو سیراب کرنے لگا۔ کیا کرتے ہو؟ وہ بے خود تھی، مگر پھر بھی اسے روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ چلو پھر کہیں بھاگ چلتے ہیں، الیار بوجھل آواز میں کہتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کا بے حد گلابی ہوتا چہرہ دو آتشی بن گیا تھا۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ دل کی بات نہ مان کر وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نخرے مت کرو، میرا علاج کرو۔ اس بار الیار نے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑا۔ اس کی شیپ کی چبھن، ہر وقت تو علاج چاہیے تمہیں۔ اس کے چہرے پر ہاتھ مار کر ہٹانا چاہا۔
مریض عشق میں جو گرفتار ہوں۔ الیار نے شرارت سے اس کی گردن پر دانت کاڑے۔ تو پھر سوری بولو اور مجھے مناؤ۔ وہ پھر سے وہیں پہنچ گئی۔ اس کی معصومیت، اب بھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا لگتا ہے تمہیں؟ بوجھل سی ہنسی ہنس کر وہ اس بار اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کیوں نہیں ہے سوری کی ضرورت؟ بہت ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بہت کا بتایا۔ الیار مسکراہٹ دبا کر بولا، یہ بہت کس بات پر ہے؟ اس لیے ہے تم نے ہاسپٹل میں مجھے تھپڑ مارا، گھر آ کر اتنا جلایا بھنایا، ہر وقت ایگریمنٹ والی بیوی کہہ کر، کالا کہنے پر میرے ساتھ اتنی زبردستی کی، بڑی ماں کے روم میں اتنی باتیں سنائیں، پھر ڈنر والا واقعہ، اور اب پانی میں کود کر مرنے کا ڈرامہ کر کے میری جان تک نکال ڈالی۔ اتنے سارے جرم ہیں تمہارے، ایک بار بھی مجھے سوری نہیں بولا۔ اب تو تمہیں مجھے اچھے سے منانا ہوگا، ڈنر کروانا ہوگا، کوئی اچھی سی جگہ پر لے جانا ہوگا، پھر تمہیں تمہاری اپنی کرنے دوں گی۔ وہ شروع ہوئی تو جب تک ایک ایک کر کے اس کی ساری خطائیں گنوا نہ چکی، چپ نہیں ہوئی تھی۔ اس درمیان وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے بس اس کی بے سر و پیر کی شکایات سن رہا تھا۔ ہو گیا یا اور کچھ بھی ہے خطا بندے کی؟ جب وہ چپ ہوئی تو اس نے جھوٹی سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، اتنا بہت ہے ناراض ہونے کے لیے، سمین نے زبان دکھا کر چڑھایا۔ اب میں صرف اتنا کہوں گا، اس بار تم مجھے مناؤ، اپنی اتنی بدگمانی پر تم نے مجھے پریشان کیا تھا۔ یہاں ہم دل ہتھیلی پر کیا جان بھی لیے پھر رہے ہیں اور محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہیں۔ اس نے پیار سے سمین کی چھوٹی سی ناک پکڑ کر ہلائی۔ اور تمہارے تو جیسے سارے مزاج مل رہے ہیں، میرا خون جلایا وہ کیا؟ وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پٹ پٹ بولتی، لڑتی جھگڑتی، اس کی جان لیتی، الیار کا دل پھر سے ہمکا گئی۔ اچھا منا لوں گا، ڈنر پر بھی لے جاؤں گا، کسی جنت جیسی جگہ پر، وہ بھی کئی دنوں کے لیے، مگر ابھی تو پیار کی اجازت دو نا مجھے۔ وہ پھر سے اسے اپنے قریب کرتا منت کرنے لگا۔ منہ دھو رکھو، میں نہیں دیتی۔ الیار سے دور ہوتی اس نے گردن نہیں دوں گی تو زبردستی لے لوں گا، شرارت سے کہتے ہوئے اپنے پاس کھینچا۔ ہاں تو لے لو، اس دن بھی تو یہی کیا تھا، زبردستی۔ اس کے بازو پر اپنے ناخن گاڑے تاکہ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ پیار والی لڑائی؟ الیار نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ جی نہیں، اس پر اتنا شور مچاؤں گے کہ پورا گھر اکٹھا ہو جائے اور تمہاری پول کھل جائے۔ سمین کی دھمکی پر وہ زور سے ہنسا تھا۔ مرو تم۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اب اٹھ کر بھاگنے کے چکر میں تھی، وہ ماننے والا جو نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے شور مچا کر تو دکھاؤ۔ وہ جیسے ہی بھاگنے کو ہوئی، الیار نے اسے جکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ چاچو چاچو، ابھی وہ احتجاج کرتے یا چلاتی، اس سے پہلے ہی عادل اور عاقب خدائی فوجدار بن کر دور سے ہی چلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب کرو نا ایلی صاحب بدتمیزی، میں تن من سے تیار ہوں۔ سمین بڑی شرارت سے اس کے کھلے گریبان میں اپنا ہاتھ پھینک کر شرارت سے بولی۔ موقع ملا نا تو ساری اکڑ نکال کر رہوں گا۔ بچے دوڑتے ہوئے انہی کے پاس آ رہے تھے، اس لیے بس اتنا کہہ کر اسے چھوڑ دیا۔ بیچارے الیار صاحب۔ سمین نے اسے جلانے کے لیے اپنی بھیگی چوٹی اس کے چہرے پر ماری۔ اترا لو، مگر ابھی میرا وقت بھی آئے گا۔ اس کے ادائیں گھائل کر رہی تھی، مگر کیا کرتا کہ بچے قریب آ گئے تھے۔ وہ ایک ادا سے لہرا کر اس کی حالت سے مزہ لیتی ہنستی ہوئی وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ جا کہاں رہی ہو، میرے پاس تو رہو۔ الیار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ شرم کرو، بچے دیکھ رہے ہیں۔ قریب آ کر کھڑے بچوں کی طرف دیکھ کر سمین نے دانت پیسے۔ چاچو، آپ نے کپڑوں کے ساتھ سوئمنگ کی ہے؟ عادل اس کی گود میں چڑھنا چاہتا تھا، مگر الیار کے کپڑے گیلے تھے۔ آپ کی چاچی کو سوئمنگ سکھا رہا تھا۔ الیار نے شرارت سے بچوں کی طرف دیکھا۔ چاچو، مجھے بھی سوئمنگ کرنی ہے۔ عاقب کو جوش آیا۔ کل، ابھی رات ہونے والی ہے، پیار سے عاقب کے گال چھو کر کہا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ سمین نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ چپ سی میرے ساتھ چلو۔ الیار نے آنکھیں دکھائیں۔ چاچو، چاچی کے ساتھ نہیں، ہمیں گھمانے لے چلیں یا ابھی چلیں گیم کھیلنے؟ عادل اور عاقب اب ضد میں آ کر اس سے لپٹ گئے تھے اور الیار کو ان کی ماننی ہی تھی۔ چاچو، جائیں بچوں کے ساتھ گیم کھیلیں۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی اسے منہ چڑھاتے اس بار دوڑتے قدموں سے وہاں بھاگی تھی۔ الیار بس اسے اپنے ہاتھ سے نکلتے بے بسی سے دیکھتا، بچوں کے ساتھ اپنے روم کی طرف بڑھا۔ اب اسے چینج کر کے بچوں کی ضد بھی پوری کرنی تھی۔ سر، ڈنر لگ گیا ہے، آپ کو چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں۔ فائق صاحب نے چونک کر ملازم کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف۔ اتنی دیر انہیں اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے ہو گئی تھی۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم سے کہہ کر انہوں نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی تھی۔ ملازم سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کا ذہن سوچتے سوچتے بری طرح سے تھکا ہوا تھا۔ پرانی یادیں، ہو چکی غلطیاں، آگے کے حالات سب مل کر انہیں بری طرح سے تھکا رہے تھے۔ چند گہری گہری سانسیں لے کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں آ کر وہ ذرا سے ٹھٹکے تھے۔ آج کافی دنوں بعد سب ایک ساتھ ڈنر پر اکٹھے ہوئے تھے، آپا کی فیملی، الیار اور سمین بھی، بس نگار نہیں تھی۔
انہیں معلوم تھا نگار اب مطمئن سے اپنی پارٹیوں میں گم ہو چکی ہے۔ ایک طرح سے ان کا نہ ہونا انہیں سکون بھی پہنچا رہا تھا۔ آئینہ ڈیڈ، کیا سوچ رہی ہیں؟ اس طرح انہیں چپ سا کھڑا دیکھ کر الیار نے نرمی سے انہیں پکارا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سمین نے چپ کر کے ان کا چہرہ دیکھا۔ آج ان کے چہرے پر وہ سختی اور سرد پن نہیں تھا جو ہمیشہ چہرے پر رہتا تھا۔ نرمی سی چھائی ہوئی تھی، بلکہ وہ کافی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ آنکھوں میں عجیب سی بے رونقی سی چھائی ہوئی تھی۔ سمین لگاتار ان کو دیکھتی فکر مند سی ہوئی، مگر پوچھنے کی ہمت تھی نہ حق دیا تھا انہوں نے۔ ڈیڈ، بہت دیر لگا دی آپ نے، اسٹڈی میں کتنے تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ سمین کی فکر کو الیار نے زبان دے دی۔ وہ بھی بہت غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بس کچھ کام تھا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر ان کی مسکراہٹ میں وہ شادابی نہیں تھی۔ کیا بات ہے فائق، بہت پریشان سے لگ رہے ہو؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ بڑی ماں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی، اس لیے فکر مندی سے پوچھ بیٹھی۔ سمین نے شکر کا سانس لیا۔ اب وہ شاید بتا دیں جو وہ اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی اور دل میں ان کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ان کی ساری لاتعلقی، ساری نفرتوں کے باوجود بھی سمین ان سے محبت کرتی تھی، اور جب سے انہوں نے اس کے لیے بولا تھا تب سے وہ اپنی ساری ناراضگی بھول چکی تھی۔ کچھ نہیں آپا، بس ایسے ہی آفس کی تھکن ہو رہی ہے۔ فائق صاحب نے زبردستی مسکرا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ سب کی توجہ انہی کی طرف تھی۔ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے باری باری سب کو دیکھنے لگے۔ ایوری تھنگ از اوکے ڈیڈ؟ الیار نے پریشان ہو کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے، مگر پھر بھی جیسے بہت غمگین سے محسوس ہو رہے تھے۔ یا آئی ایم فائن، کیونکہ میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ اس بار انہوں نے دل سے مسکرا کر الیار کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھام کر پیار سے اس کا شانہ تھپکا۔ سمین کا دل جل کر ناک سکیڑی۔ ہر کسی کی محبت بس اس کے لیے تھی، اس معاملے میں وہ واقعی الیار سے جل جاتی تھی۔ آپ کا بیٹا ہے نا، تو پھر ڈونٹ وری، ساری پریشانیوں کو بھول جائیں اور ہمیشہ مجھے خوش دکھنے چاہیے میرے ہینڈسم سے ڈیڈ۔ الیار بہت پیار سے ان کے شانے دبا کر ان سے بولا تھا۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی سوائے سمین کے۔ سب کچھ بیٹا، مکار بیٹا، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ نیلم نے سن کر اپنی کوہنی اس کی پسلی میں ماری جو کچھ زیادہ ہی تیز لگی تھی۔ اللہ، مر گئی۔ عادت کے مطابق نازک بی بی بہت زور سے چیخی تھی۔ سب کے سر ان کی طرف گھوم گئے۔ کیا ہوا سمین؟ بڑی ماں نے فوراً پوچھا۔ اپنی بہو سے پوچھے جنہوں نے مارا ہے، انہوں نے میری پسلی توڑ دی ہے۔ وہ بہت تپی ہوئی تھی، اور جب وہ تپ جاتی تھی تو سب بھول جاتی تھی۔ الیار نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے کیا کیا بڑی ماں، یہ ہے ہی اتنی نازک سی، میں نے تو بہت آہستہ سے بس خبردار کیا تھا۔ نیلم آرام سے اپنی صفائی دے کر مسکرائی۔ یہ آہستہ تھا؟ پوری کونی میرے پیٹ میں ڈال دی۔ ثاقب بھائی، آپ بیٹھیں اپنی بیوی کے پاس، مجھے نہیں بیٹھنا، گھڑی گھڑی تو ان کے ہاتھ چلتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے میاں اور آپ کے مکار دیور سی فولادی نہیں جو آپ کے ہاتھ سہ سکوں۔ لگاتار بڑبڑ کرتی وہ تن فن کرتی اٹھی تھی۔ فائق صاحب کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتنا بولتے ہوئے پہلی بار جو اسے دیکھا تھا، وہ بھی اپنے سامنے۔ ان کے ہونٹوں کے کونے پر مسکراہٹ آ ٹکی جو سب سے مخفی رہی تھی۔ اپنی چہرے سے چھپانے کے لیے لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ اسے چلانے کا موقع الیار کیسے کھو سکتا تھا؟ کرسی سے ٹیک لگا کر اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر انداز سمین کو پورا تپانے والے تھے۔ دیکھ لیں بڑی ماں، یہ مجھے کہہ رہا ہے پہلے آپ کی بہو نے مجھے کونی سے مارا، اب آپ کا لاڈلا مجھے جیلس بول رہا ہے۔ سمین فوراً لڑنے کو تیار ہو گئی۔ نیلم نے اپنی ہنسی دبائی۔ ایلی، اب کچھ مت کہنا میری بیٹی کو، ورنہ میں تمہیں ڈانٹوں گی۔ الیار کچھ اور بولتا اور اس سے پہلے جنگ چھڑ جاتی، بڑی ماں نے الیار کو پیار سے ٹوک دیا۔ یہ ڈانٹ ہی بڑی ماں اتنی پیار سے؟ سمین کا بنا منہ، ثاقب اور الیار کا کہکہا، نیلم کی ہنسی، فائق صاحب بھی مسکرا دیے۔ اچھا، ڈانٹ تم لینا بعد میں، ابھی تم ایسا کرو میری جگہ پر بیٹھو بھائی۔ صحیح ہے، نیلم کے پاس بیٹھنے کا رسک تمہیں نہیں لینا چاہیے، ثاقب ایک دم سے شرارت سے کہتے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گئے۔ یہ رسک آپ اٹھا کر موقع نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ الیار نے ٹماٹر کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے مزے سے ثاقب کو دیکھا۔ اچھا، تو تم بھی فائدہ اٹھا لو، انہوں نے کہنے کے ساتھ ہی سمین کو پکڑ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ الیار ان کی شرارت پر انہیں گھور کر رہ گیا۔ ثاقب نے بس اسے آنکھ ماری تھی۔ سمین ابھی بھی حوانک ہوئی تھی، جلدی سے گھبرا کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو سمین، الیار تمہارا شوہر ہے، اب کھانا شروع کریں؟ بے ساختہ فائق کیا بولے؟ سب نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا تھا، وہ کہہ کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکال رہے تھے۔ خود الیار کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ڈیڈ سب بھول گئے ہیں؟ وہ نارمل ہو رہے ہیں؟ الیار نے اب اس بات پر غور کیا کہ وہ اس دن سمین کی کیسی حمایت کر بیٹھے تھے، تو کیا وہ ہاں، اگر کوشش کی جائے۔ آج سمین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر وہ بیگانہ پن بھی نہیں تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟
امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے